ہماری مجبوری ہے, ہم نے یہ باتیں کرنی ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پریس کانفرنس کریں, ہمیں کرنی پڑتی ہے, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مطلب کس طرح کے لوگ ہیں. کوئی ان کی عزت نفس نہیں ہے, کوئی ان کے اندر غیرت نہیں ہے, کوئی ان کے اندر تھوڑی سی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا ریزسٹ کریں اور کہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی. جو آپ ہمیں آف کیمرہ کہتے ہیں کہ ہم مجبوراً کرتے ہیں, وہ آپ کہیں انکار بھی کر دیا کریں. تو مطلب یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ اب یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی جسم فروش جو ہے وہ پیسے لے کے اپنا جسم بیچے اور بعد میں شکایت کرے کہ جی میں تو میری تو مجبوری تھی. بھائی مجبوری آپ کی بیسک, آپ نے کیا ہی غلط کہ آپ نے پیسے لے کے اپنے جسم کسی کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ آپ کی بیسک غلطی ہی آپ کی ہے. نہ آپ نے پیسے لینے تھے, نہ آپ نے جسم کسی کے حوالے کرنا تھا. تو اب آپ نہیں شکوہ کر سکتے کہ اس کو الزام نہیں دے سکتے جس کو آپ نے جسم اپنا بیچا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم تو مجبور ہیں. مجبور آپ کس چیز کے ہیں؟ اسی چیز کے ہیں نا کہ آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, آپ کو اس قوم پہ مسلط کیا گیا ہے, آپ ہارے ہوئے تھے, آپ کو جتوایا گیا. تو پھر آپ نے تو بیسک فیور ہی غلط لی, آپ نے تو بیسک چیز ہی غلط لی. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں مجبور ہیں. مجبور کس بات کے ہیں؟ آج آپ ریزائن کر دیں, آپ چھوڑ دیں یہ سیٹ, ابھی بھی وقت ہے, آپ چھوڑ دیں سیٹیں تو آپ کی جانی ہیں. عدالتوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہے, خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کہ انہوں نے حلف پر چلنا ہے, انہوں نے آئین پر چلنا ہے, انہوں نے قانون پہ چلنا ہے, اور انہوں نے یہ چیز نہیں کرنی جو چیز بہت سی ہائی کورٹس کے اندر ججز جو ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کریں گے. ان کو اللہ کا کوئی ڈر ہوتا تو اللہ کے نام جس عمارت کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, اللہ کے ان ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ جو ہے وہ حلف اٹھاتے. یہ اس چیز پہ ان کا ضمیر گوارہ کرتا کہ ہم جو جعلی مینڈیٹ سے جیت کے آئے ہیں, ہم ہارے ہوئے ہیں, ہمیں جتوا دیا گیا, اللہ کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں. اگر ایمان ان کے لیے میٹر کرتا, دین اسلام ان کے لیے میٹر کرتا, تو یہ چیز کر رہے ہوتے. ان کے نزدیک ایمان میٹر نہیں کرتا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آ کر قرآن مجید پر حلف دے دیں گے, لیکن یہ بہت خوفناک ہوگا, کیونکہ اللہ کا پھر ایک نظام ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی ڈھیل اور چھوٹ دیتا ہے. لیکن اگر یہ بھری عدالت میں آ کر قرآن مجید پر حلف دیں گے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ ہاں ہم درست طریقے سے جیت کے آئے ہیں, تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی. اللہ تو جو ان کے ساتھ کرے گا سو کرے گا. یہ جج بھی, کیونکہ بہت چیزیں ہیں جو ججز نے مانگی ہیں, انہی سے پتہ چل جائے گا, کچا چٹا کھول کے سامنے آ جائے گا. پہلے پتہ ان کی رپورٹ آ چکی ہے اور پتہ چل چکا ہے. تو پھر دوسرا ججز نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ بہت 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 اہم ہے. پاکستان کے نظام پر ان ججز کو بھی اعتماد نہیں رہا. انہیں بھی پتہ ہے کہ نادرا ہو وہاں آپ دیکھ لیں, نیب ہو وہ آپ دیکھ لیں. یہ نیب کا میٹر نہیں ہے, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ نیب آپ دیکھ لیں نا, نیب نے کوئی چور ڈاکو لٹیرا چھوڑا ہے جس کو نیب نے کلین چٹ نہ دلوائی ہو, جس کو نیب نے جو ہے وہ اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے اپنے کردار ادا نہ کیا ہو. تو اسی لیے انہیں پتہ ہے عدالتوں کو کہ نہ نادرا سے اس کا فرینسک ہونا ہے, نہ کسی اور پاکستان کے ادارے سے, کیونکہ اس وقت پاکستان کا پورا نظام یرغمال بن چکا ہے. پاکستان کا پورا نظام اعلی کار بنا ہوا ہے ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کا, ان کو مسلط رکھنے کے لیے, اور اس ملک میں آئین کی پامالی کے لیے پورا نظام اس وقت لگا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے تینوں امیدواروں نے, علی بخاری ہوں, عامر مغل ہوں, شعیب شاہین ہوں, ان تینوں نے تمام ریکارڈ, جو ریکارڈ ان کے پاس ہے وہ سارا ریکارڈ انہوں نے ریکارڈ پر رکھ دیا, عدالت کو دے دیا ہے. پھر اے ڈی سی جی جو نہیں آ رہے تھے ایک حلقے کے, وہ نہیں آ رہے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ ای ایم ایس کا سوال اس عدالت کے سامنے آ گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا کروڑوں روپے اس قوم کے لگا کے, اور وہ بھی دیکھ لیں ذرا, آپ ذرا اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹھیکہ کس کو دیا گیا تھا, کس کو نوازا گیا تھا. وہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا, جس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا تو وہ رزلٹ دے دیں گے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ تو تھا نہیں, وہ رزلٹ کیسے دیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. الیکشن کمیشن کا جو عملہ تھا, جو آر اوز تھے, ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ پولنگ سٹیشن چھوڑنے سے پہلے انہوں نے تصویر بنانی تھی اس ایپ کو کھول کے اس میں. اور اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, یہ بات مجھے پتہ نہیں یاسر گیلانی صاحب نے بتائی تھی یا کس نے بتائی تھی, کہ اس میں بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو اس میں وہ تصویر بن گئی ہے. اب ای ایم ایس میں وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی, وہ تصویر چینج نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کھل گیا ہے. ایک جعلی مینڈیٹ کی جو قالین ہے ان کے پاؤں تلے سے جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے. ججز کو سارا پتہ ہے کہ یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں, ان کو اس ملک پر مسلط کیا گیا, اور اسی وجہ سے ہی جو ملک کے اندر خرابی ہے, جو تباہی ہے, جو بربادی ہے اس ملک کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرح بڑھتا ہے. لیکن یہ تو جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا, جانا تو انہوں نے ہے, فرق تو انہوں نے ہونا ہے. جلدی ہوتے ہیں, مہینے 2 مہینے بعد ہوتے ہیں, بس یہ ٹائم کا دیکھنا ہے, باقی یہ طے ہے. بہت زبردست خبر ہے, بہت زبردست خبر ہے. اور یہ بات پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کے اوپر جب 2-3 فیصلے آ جائیں گے پھر ماحول بن جائے گا. اور یہ جو 2-3 حلقوں میں جو چیزیں سامنے آئیں گی پھر اسی پیٹرن پہ سارے حلقے باقی بھی چلیں گے. نون لیگ والوں سے جب ہم آف کیمرہ بات کرتے ہیں تو نون لیگ والے میں آف کیمرہ یہ بات کہتے ہیں یار ہمارے تو بس میں کچھ نہیں ہے,
ہمیں تو ہماری مجبوری ہے, ہم نے یہ باتیں کرنی ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پریس کانفرنس کریں, ہمیں کرنی پڑتی ہے, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مطلب کس طرح کے لوگ ہیں, کوئی ان کی عزت نفس نہیں ہے, کوئی ان کے اندر غیرت نہیں ہے, کوئی ان کے اندر تھوڑی سی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا ریزسٹ کریں اور کہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی, جو آپ ہمیں آف کیمرہ کہتے ہیں کہ ہم مجبوراً کرتے ہیں وہ آپ کہیں انکار بھی کر دیا کریں. تو مطلب یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ اب یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی جسم فروش جو ہے وہ پیسے لے کے اپنا جسم بیچے اور بعد میں شکایت کرے کہ جی میں تو میری تو مجبوری تھی. بھائی مجبوری آپ کی بیسک, آپ نے کیا ہی غلط کہ آپ نے پیسے لے کے اپنے جسم کسی کے حوالے کر دیا ہے, تو یہ آپ کی بیسک غلطی ہی آپ کی ہے. نہ آپ نے پیسے لینے تھے, نہ آپ نے جسم کسی کے حوالے کرنا تھا. تو اب آپ نہیں شکوہ کر سکتے کہ نہ اس کو الزام نہیں دے سکتے جس کو آپ نے جسم اپنا بیچا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم تو مجبور ہیں. مجبور آپ کس چیز کے ہیں؟ اسی چیز کے ہیں نا کہ آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, آپ کو اس قوم پہ مسلط کیا گیا ہے, آپ ہارے ہوئے تھے, آپ کو جتوایا گیا ہے, تو پھر اب آپ نے تو بیسک فیور ہی غلط لی, آپ نے تو بیسک چیز ہی غلط لی. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں مجبور ہیں. مجبور کس بات کے ہیں؟ آج آپ ریزائن کر دیں, آپ چھوڑ دیں یہ سیٹ, ابھی بھی وقت ہے, آپ چھوڑ دیں سیٹیں تو آپ کی جانی ہیں. عدالتوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہے, خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کہ انہوں نے حلف پر چلنا ہے, انہوں نے آئین پر چلنا ہے, انہوں نے قانون پہ چلنا ہے, اور انہوں نے یہ چیز نہیں کرنی جو چیز بہت سی ہائی کورٹس کے اندر ججز جو ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کریں گے. ان کو اللہ کا کوئی ڈر ہوتا تو اللہ کے نام جس عمارت کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, اللہ کے ان ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ جو ہے وہ حلف اٹھاتے. یہ اس چیز پہ ان کا ضمیر گوارا کرتا کہ ہم جو جعلی مینڈیٹ سے جیت کے آئے ہیں, ہم ہارے ہوئے ہیں, ہمیں جتوا دیا گیا, اللہ کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں. اگر ایمان ان کے لیے میٹر کرتا, دین اسلام ان کے لیے میٹر کرتا تو یہ چیز کر رہے ہوتے. ان کے نزدیک ایمان میٹر نہیں کرتا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آ کر اور قرآن مجید پر حلف دے دیں گے, لیکن یہ بہت خوفناک ہوگا کیونکہ اللہ کا پھر ایک نظام ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی ڈھیل اور چھوٹ دیتا ہے, لیکن اگر یہ بھری عدالت میں آ کر قرآن مجید پر حلف دیں گے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ ہاں ہم درست طریقے سے جیت کے آئے ہیں, تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی. اللہ تو جو ان کے ساتھ کرے گا سو کرے گا. یہ جج بھی, کیونکہ بہت چیزیں ہیں جو ججز نے مانگی ہیں, انہی سے پتہ چل جائے گا, کچا چٹا کھول کے سامنے آ جائے گا. پہلے پتہ ان کی رپورٹ آ چکی ہے اور پتہ چل چکا ہے. تو پھر دوسرا ججز نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ بہت 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 اہم ہے. پاکستان کے نظام پر ان ججز کو بھی اعتماد نہیں رہا. انہیں بھی پتہ ہے کہ نادرا ہو وہاں آپ دیکھ لیں, نیب ہو وہ آپ دیکھ لیں. یہ نیب کا میٹر نہیں ہے, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ نیب آپ دیکھ لیں نا, نیب نے کوئی چور ڈاکو لٹیرا چھوڑا ہے جس کو نیب نے کلین چٹ نہ دلوائی ہو, جس کو نیب نے جو ہے وہ اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے اپنے کردار ادا کیا ہو. تو اسی لیے انہیں پتہ ہے عدالتوں کو کہ نہ نادرا سے اس کا فرینسک ہونا ہے, نہ کسی اور پاکستان کے دائرے سے, کیونکہ اس وقت پاکستان کا پورا نظام یرغمال بن چکا ہے. پاکستان کا پورا نظام اعلی کار بنا ہوا ہے ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کا, ان کو مسلط رکھنے کے لیے, اور اس ملک میں آئین کی پامالی کے لیے پورا نظام اس وقت لگا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے تینوں امیدواروں نے, علی بخاری ہوں, عامر مغل ہوں, شعیب شاہین ہوں, ان تینوں نے تمام ریکارڈ, جو ریکارڈ ان کے پاس ہے وہ سارا ریکارڈ انہوں نے ریکارڈ پر رکھ دیا, عدالت کو دے دیا ہے. پھر اے ڈی سی جی جو نہیں آ رہے, آر او تھے ایک حلقے کے, وہ نہیں آ رہے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ای ایم ایس کا سوال اس عدالت کے سامنے آ گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا کروڑوں روپے اس قوم کے لگا کے, اور وہ بھی دیکھ لیں ذرا, آپ ذرا اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹھیکہ کس کو دیا گیا تھا, کس کو نوازا گیا تھا. وہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا جس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا تو وہ رزلٹ دے دیں گے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ تو تھا نہیں, وہ رزلٹ کیسے دیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. الیکشن کمیشن کا جو عملہ تھا, جو آر اوز تھے, ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ پولنگ سٹیشن چھوڑنے سے پہلے انہوں نے تصویر بنانی تھی اس ایپ کو کھول کے اس میں, اور اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, یہ بات مجھے پتہ نہیں یاسر گیلانی صاحب نے بتائی تھی یا کس نے بتائی تھی, کہ اس میں بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو اس میں وہ تصویر بن گئی ہے. اب ای ایم ایس میں وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی, وہ تصویر چینج نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کھل گیا ہے. ایک جعلی مینڈیٹ کی جو قالین ہے ان کے پاؤں تلے سے جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے. ججز کو سارا پتہ ہے کہ یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں, ان کو اس ملک پر مسلط کیا گیا, اور اسی وجہ سے ہی جو ملک کے اندر خرابی ہے, جو تباہی ہے, جو بربادی ہے اس ملک کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرح بڑھتا ہے. لیکن یہ تو جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا, جانا تو انہوں نے ہے, فرق تو انہوں نے ہونا ہے. جلدی ہوتے ہیں, مہینے 2 مہینے بعد ہوتے ہیں, بس یہ ٹائم کا دیکھنا ہے, باقی یہ طے ہے. بہت زبردست خبر ہے, بہت زبردست خبر ہے. اور یہ بات پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کے اوپر جب 2-3 فیصلے آ جائیں گے پھر ماحول بن جائے گا, اور یہ جو 2-3 حلقوں میں جو چیزیں سامنے آئیں گی پھر اسی پیٹرن پہ سارے حلقے باقی بھی چلیں گے.